من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمانو یا علام۔ پانچویں دن کا روزہ، پانچویں ماہ مبارک رمضان کا روزہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ ہمارے یہاں 5 کا عدد بڑا مقدس عدد ہے۔ پنجتن پاک کے طفیل صدقے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدایا ان 5 دنوں کی ہم سب کی ناچیز عبادت کو اپنی رحمت اور کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگار بحق معصومین علیہم السلام بچے ہوئے ماہ مبارک کے ایام میں اور بچی ہوئی زندگی میں تیری عبادت، اطاعت اور اتباع میں تیرے اولیاء کی رہنمائیوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے میں کہ ہم سب کو سعادت اور توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمارے آبا و اجداد کی محنتیں اور ان کی تربیتوں نے ہمیں اس دروازے پر اور تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آمادہ رکھا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی تمام رحمتوں کا، جو امانت کو ہمارے اجداد اور آبا نے پوری حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور دین کی جڑ اور بیج ہمارے دلوں میں مضبوط رکھی، اسی امانت کو ہماری نسلوں میں اور ہمارے بچوں میں بھی ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھ سے ہم ماہ مبارک رمضان میں جو طلب کر رہے ہیں دعاؤں میں، منا علیہ بفکاک رقبت من النار اجرنا من النار یا مجیر خلصنا من النار یا رب۔ پروردگارہ دنیا کے تمام مومنین اور مومنات مخصوصاً ہمیں اور ہماری اولاد کو عاقبت بخیر فرما بحق محمد و آلہ اجمعین۔ عرض کرتے ہیں کہ رب العزت اللہ آپ تمام کی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرمائے۔ اپنی گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے استاد محترم نے جو تقریر فرمائی، مختصر لیکن بڑی جو ہے اگر آدمی غور کرنے کے لیے بیٹھے تو بڑی مفصل تقریر تھی۔ فارسی میں کہاوت ہے کہ سرنخ جو ہے ہاتھ کو دے دیا ہے مولانا نے۔ جو ٹوپیاں گوندی جاتی ہیں ان ٹوپیوں کا ایک ایسا سرا ہوتا ہے جس سرے کو اگر تھام لیا جائے تو پوری ٹوپی کھول سکتے ہیں ہم۔ تو یہ جو مولانا نے جو پوائنٹ بتائے وہ ایک سرنخ تھا۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد بھی جناب عالم رضا صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اور جو مثال دی کہ بے نظیر بھٹو والی، تو ان سے بھی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے موضوع سے جوڑ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقتیہ نگاہ میں حالات حاضرہ کے لیے تیار رہیں، دور نگاہ میں امام کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہم وقتی تیار رہیں گے تو پھر بڑی حکومت کے لیے تیار ہوں گے۔ جب ہم اپنے گھر کے لیے پلان نہ ہو ہمارا، جب گاؤں کے لیے پلان نہ ہو، جب صوبے اور قصبے کے لیے پلان نہ ہو، تو حکومت امام کے لیے ہمارا کیا منصوبہ رہے گا؟ بے شک بے شک۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے تو وہاں پہنچیں گے۔ جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو مولانا نے جو حالات کے حساب سے، حکومت کے حساب سے جو بتائے ان پر حقیر، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے بڑی دقت کریں گے اس پر۔ آج جس موضوع کو ہم امام زمانہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوران غیبت میں امام مہدی علیہ السلام سے کیسے فائدہ اٹھائیں، یا کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا زمانہ کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک مطلب مختصر سا جو کتاب میں نہیں ہے، جس کتاب سے ہم آپ کی خدمت میں یہ معروضات عرض کر رہے ہیں، ایک مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسی عنوان سے جڑا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ غیب کا کیا معنی ہے، غیب غائب کا کیا معنی ہے۔ غیب اور غائب کا معنی ہے کہ کوئی چیز موجود ہو لیکن نظر نہ آئے۔
اس کو کہتے ہیں غیب. جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کو عدم ہے، وہ بے شک بے وہ شک نابود ہے، وہ اس کو ہم کچھ بھی نہ، اس کو عدم ہے، اس کو کچھ نام نہیں دے سکتے. جو ہے اور نظر آئے وہ ہے ظاہر، جو ہے اور نظر نہ آئے اس کو کہتے ہیں غائب، غیب. تو جی غیب جو غیبت بھی حرام ہے اسلام میں، دین مبین اسلام میں. غیبت کا مطلب یہ ایک مومن ہے لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا غیبت ہے. تو غیب، غیبت، غائب، ان کا معنی ہے کہ کوئی شے، ہستی موجود ہو نظر نہ آئے. جو چیز دین مبین اسلام میں غیب پر ایمان اور غیب پر عقیدہ ایک بہت ہی مضبوط عقیدہ ہے. قرآن کریم جو آج جس ترتیب میں موجود ہے، پہلے سورہ الحمد پھر سورہ بقرہ، قرآن کریم کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، الف لام میم. جو ہم قرآن اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو داہنے طرف سورہ الحمد ہوتا ہے، بائیں طرف سے سورہ بقرہ جو شروع ہوتا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، دوسرے سورۃ صفحے تیسری آیت میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ دوسری آیت ہے. تیسری آیت، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی مہم، بڑی نشانی غیب پر ایمان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جی الذین یؤمنون بما انزل الیک. یہ سب بعد میں، پہلی جی نشانی متقین کی جو اللہ نے ذکر کی، الذین یؤمنون بالغیب. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا کس قدر مقام اور منزلت کا حامل ہے دین مومن اسلام میں. جی اگر اسی ایک بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، غیب کا معنی، ہم جو کہتے ہیں ہمارا مولا پردہ غیب میں ہے، ہمارا مولا پردہ غائب میں ہے، پردہ غائب کا میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن مصلحت پروردگار کی بنا پر نظر نہیں آ رہے ہیں. جی بے شک امامت امام مہدی اجل اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والا ہر فرد یہ یقین، اگر کوئی بھی آج یہ نہیں کہتا کہ امام موجود نہیں ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے. اس کو اپنے عقیدے میں تجدید نظر کرنی ضروری پڑے گی جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام موجود نہیں ہے. امام موجود ہیں لیکن مصلحت پروردگار کی بنا پر آنکھوں سے نہا ہے. یہ عقیدہ، اسی دو جملے جو ہم نے فرمائے کہ امام، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہی عقیدہ صحیح طور پر انسان سمجھ لے تو سارے ناکامیوں، برائیوں، غلطیوں کو ترک کرتے ہوئے جنت کے عالی مقامات اپنے نیک اعمال و کردار سے حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، صرف یہ ایک عقیدہ. جی خدا انشاءاللہ بحق ماہ مبارک رمضان سب کو چہردہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، یہ حالات ختم ہو جائیں، ائمہ کے روزے دوبارہ مظاہرین کے لیے کھل جائیں، عزا خانے مسجدیں آباد ہو جائیں دوبارہ. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام رضا علیہ السلام کے روزے میں جب رواق امام خمینی ہے، جہاں بہت بڑا ایک رواق ہے، ایک کمرہ ہے جس کو رواق نام دیا گیا، وہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے. وہاں سے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے کی طرف جب آدمی چلتا ہوا جاتا ہے تو بہت بڑا ایک اوپر ہدایتی جملہ لکھا ہوا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اسی بات کی طرف اشارہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنی. تو خدا دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس بات کا یقین کر لیں، عقیدہ ہمارا صحیح کر لیں کہ امام ہیں، جی بے شک، تو یہ ایک عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک عقیدہ کامیابی کے لیے کافی ہے؟ اس لیے کہ امام، ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر موجود امام کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. امام موجود لیکن غائب.
فرق ہوتا ہے محترم ناظرین، مومنین، مومنات، توجہ کریں اس پہ، تھوڑا ہم آہستہ سے ذکر کریں گے تاکہ پوری طرح سے غور کریں. فرق ہوتا ہے ان بچوں میں، ان شاگردوں میں اور ان نوکروں میں جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ والد موجود ہے نظر نہیں آ رہا ہے، استاد موجود ہے نظر نہیں آ رہا ہے، مالک موجود ہے نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان کے درمیان جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ والد نہیں ہے، استاد نہیں ہے، مالک نہیں ہے، جو یہ دونوں کی زندگیوں میں زمین تا آسمان، مشرق تا مغرب فرق نظر آتا ہے. ایک معتبر تو ہمیں اس حوالے سے، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہیں لیکن غائب ہیں، تو ہم ان مدرسے کے شاگردوں جیسے ہونے ہماری زندگی ہونی چاہیے جن کو یہ عقیدہ ہے کہ استاد مدرسے میں ہے لیکن باہر ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے. تو وہ بچے شور نہیں کرتے، وہ بچے شرارت نہیں کرتے. کیوں؟ یقین ہے کہ دیوار کے پیچھے استاد ہے، دروازے کے باہر باپ ہے. تو یہ عقیدہ، تو ہم اگر غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے امام کے وجود کو بھول بیٹھے ہیں ہم لوگ. یا خدا نہ کرے یہ بھی ہو تو تقریباً انسان کبھی غفلت سے بیدار ہو کے آ سکتا ہے اپنے، لیکن اگر کوئی خدا نہ کرے باپ کے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے ضد پہ اتر جائے، نافرمانی پہ اتر جائے، تو ایسوں کی کوئی آپ کی خدمت، ان کے شر سے، ان کے نقصانات سے کوئی بچ نہیں سکتا. خدا نہ کرے کسی باپ کی اولاد ایسی ہو جائے، کسی مالک کا نوکر، کسی استاد کا شاگرد ایسے ہو جائے، اس استاد کو آنکھوں کے سامنے دیکھے لیکن عزت و احترام کا کوئی خیال نہ کرے. ایک بہت بڑی بلا ہے یہ، جو قرآن کریم میں آیت ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر، یہ جانوروں سے بھی بدتر کا مرحلہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں فرق ہوتا ہے. ایک معتبر روایت میں یہ مقدمہ ہم نے ذکر کیا. ابھی آئیں کتاب کی طرف، جس کتاب سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کر رہے ہیں. امام زمانہ کے حوالے سے 25 موضوعات، مرحوم حجت الاسلام علی اکبر دہقان، ایک معتبر روایت اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے. یہ مشہور بھی ہے، ضرور ناظرین مومنین اور مومنات نے اس کو سنا ہوگا. مشہور روایت ہے کہ پردہ غیب میں جب امام ہیں، ہمارے غائب ہیں امام، تو کیسے ہم امام سے فائدہ حاصل کریں. مشہور روایت میں بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ امام اور رہبر کی غیبت میں امت کیسے امام سے مستفیض ہو، استفادہ حاصل کرے. یہ جو روایت آج ہمارے پاس ہے وہ چھٹے امام سے ہے، لیکن چھٹے امام نے رسول اللہ کی روایت نقل کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک محفل میں لوگوں کو امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے. حاضرین میں سے ایک کے ذہن میں سوال آیا، پھر اس نے سوال کیا کہ مولا اگر امام پردہ غیب میں چلے جاتے ہیں تو پھر امت کیسے فائدہ حاصل کرے گی. اس بندے کے سوال کے جواب میں امام صادق علیہ السلام نے سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت نقل فرمائی. پیغمبر اسلام سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ سوال کیا تھا، جلیل القدر صحابی، مقام و منزلت اہل بیت کی معرفت رکھنے والا صحابی، حدیث کسا کا راوی، سلام رسول اللہ کا امین، کربلا کا پہلا زائر، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے. جب پیغمبر اسلام نے غیبت کا مسئلہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ غیبت میں فائدہ حاصل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. دیکھیں جو عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے، جابر نے یہ نہیں فرمایا، کچھ سوال کیا کہ مولا پھر امت کا کیا ہوگا. جابر نے کہا کہ مولا فائدہ تو ہوگا لیکن کیسے ہوگا مجھے بتائیں. پیغمبر نے جواب دیا، آئی والذی بعثنی بالنبوۃ، جابر اس خدا لا شریک کی قسم جس نے مجھے نبوت عنایت کی، انہم لینتفعون بہ، 12ویں امام کی امامت میں زندگی کرنے والے لوگ امام میں وقت غائب ہونے کے باوجود یقیناً فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. وَيَسْتَضِيعُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ فِي غَیبَتِهِ،
امام کے ولایت کے نور سے ان کی غیبت میں روشنی لیتے رہیں گے. پھر ایک مثال دی جو بہترین مثال، شاید اس سے بہتر مثال اس موضوع کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. کل انتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب، بالکل اسی طرح سے جابر جس طرح سے دنیا کے لوگ بادلوں کے پردے میں چھپے سورج کے فائدے اور نور سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. جس طرح سے سورج کو بادل چھپا دیں تو سورج کی روشنی سے دنیا محروم نہیں رہتی، اس کے فائدوں سے دنیا بے بہرا نہیں رہتی. امام وقت کے نور، اختیارات اور ولایت سے بے بہرا نہیں رہیں گی، بے نصیب نہیں رہیں گی، چاہے انسان اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے. اگر کوئی کہے کہ جب سورج پردے میں، بادلوں کے پردے میں چلا گیا میں سورج کو نہیں مانتا، یہ اس کی غلطی ہے، اس کا نظریہ ہے. لیکن سورج کا نور مل رہا ہے، دنیا فائدہ حاصل. اس روایت میں وضاحت بہتر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے مؤلف کی کتاب کے علاوہ ایک نگاہ ہماری علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بحر الانوار میں اس روایت کے ضمن میں آپ نے تو دونوں نے کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں اس مثال کے ضمن. بس اسی مثال کے حوالے سے وہ مثالیں، وہ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بحر الانوار میں اور مؤلف علی اکبر دہقان حشرہ اللہ مع الاولیاء نے چند نکات بیان کیے ہیں. علامہ مجلسی کے نکات بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. علامہ مجلسی نے فرمایا معتبر اور یقینی روایت سے ثابت ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے دنیا بنی ہے. حدیث قصہ مشہور ہے، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ لولاک لما خلقت افلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا. اور دنیا بنی بھی انہی کے صدقے میں ہے، چل رہی بھی انہی کے صدقے میں ہے. ہر شے کا وجود، ہر چیز کا علم اور ہر نیکی کی ہدایت ان کے طفیل ہے، چاہے اس دور میں ہو جس میں ہم جی رہے ہیں، امام پردہ غائب میں ہیں، یا جب عالم انوار میں تھے، یا اس وقت جب اس دنیا میں رہے، یا ان کے پردہ، ہر حالت میں بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. یہ اس بات سے ہے کہ دنیا ان کے صدقے میں ہے، اہل بیت کے صدقے میں ہے، امام مہدی کے صدقے میں ہے آج کے زمانے میں. تو یہ ایک توضیح کہ جب ان کے صدقے میں ہے تو پھر دنیا، سورج نکل رہا ہے تو امام کے صدقے، سورج ڈوب رہا ہے تو امام کے صدقے، ہوا چل رہی ہے تو امام کے صدقے. تو یہ ایک ہے کہ جس طرح سے سورج سے بادل میں بھی چلا جائے تو فائدہ لے دنیا لیتی ہے. یہ ایک دوران، دوسری توضیح علامہ مجلسی کی، دوران غیبت میں علمی اور غیر علمی مشکلات میں امام کی جانب سے نصرت کے لاتعداد واقعات موجود ہیں گواہی کے لیے. کل پرسوں جو مولانا استاد محترم محفوظ علی صاحب ہمارے مہمان تھے، انہوں نے واقعات بیان کیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، مرور کر سکتے ہیں. اگر جو ناظرین مسلسل ہمارے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہے کہ کس طرح سے امام نے مشکلات حل کی ہیں. جب امام کی طرف سے مشکلات حل ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ امام سے فائدہ لے رہے ہیں، جو اس روایت کی وضاحت ہے. بے شک. اب یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں پر ہدایت کا چشمہ درکار ہے. اگر کسی کے دل کی آنکھ اندھی ہو گئی ہو تو ایسی باتوں کو وہ اقرار، اعتراف اور عقیدہ یقین نہیں کرے گا. سورج اور بادل سے تشبیہ، بہت بہترین مسئلے کی طرف اشارہ کیا علامہ مجلسی نے. سورج اور بادل سے تشبیہ بتاتی ہے کہ جو بادل سورج پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ سارے دنیا کے لیے نہیں ہوتا. اگر بینکاک میں ابری ماحول ہو، بادل نے سورج کو پردہ ڈال دیا ہے، تو چانتا پوری میں شاید ممکن ہے کہ سورج روشن ہو، انڈیا میں ممکن ہے کہ سورج روشن ہو. جب پردہ سورج پر بادل ڈال دیتے ہیں تو پوری دنیا میں نہیں ہوتا، ایک مخصوص ایریے کے لیے ہوتا ہے. یہ بینکاک ہی میں آپ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایریے میں ہو، آپ کے ایریے میں نہ ہو. جب بادل آتے ہیں، اس بات سے علامہ مجلسی نے کیا خوبصورت نتیجہ لیا ہے کہ یہ تشبیہ پیغمبر اسلام کی بتا رہی ہے کہ امام کا پردہ غیب میں رہنا سب کے لیے نہیں ہے.
جس طرح سے لوگوں کے لیے سورج چھپا ہے، بعض لوگوں کے لیے روشن ہے، وجود امام بھی سب کے لیے پردہ نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے امام ہیں۔ جب آیت اللہ جوادی عامولی سے کسی نے جا کے سوال کیا تھا کہ آقا یہ بتائیں کہ امام ظہور کب فرمائیں گے، تو مسکرا کر فرمایا کہ امام ظہور کر چکے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ کہا کہ آقا ہم تو مسجدوں میں حسینیوں میں تلاش کر رہے ہیں، آپ ایڈریس تو بتائیں کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ امام کا جو آپ انتظار کر رہے ہیں، امام آ کر کیا کریں گے؟ کہا کہ جناب امام آ کر قرآنی ماحول دنیا میں لاگو کریں گے، قرآن کو زندہ کریں گے، سنت حسنہ جو نبی کی سنتیں ہیں ان کا آباد کریں گے، جو رسم و رواج غلط ہیں ان کو مٹائیں گے۔ تو علامہ آیت اللہ جوادی عامولی نے فرمایا کہ آج جن کی زندگیوں میں ابھی سے قرآن پر عمل ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں امام آ چکے ہیں۔ دوسروں کے لیے جو رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے، تو یہاں سے یہ بھی جملہ آپ کی خدمت، ہم اپنے رسم و رواج اور غلط عقیدوں کا پردہ امام کے سامنے ڈال لیے ہیں، امام کا روشن سورج ہمیشہ چمک رہا ہے۔ تو اس تشبیہ سے غیبت اللہ کا کرم ہے، ایک نگاہ سے دیکھی جائے تو اللہ کا کرم ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے۔ کیوں؟ سورج جب بادلوں کی آڑ سے خالی ہوتا ہے تو قدرت مند اور تیز نگاہ بھی وہ مجال نہیں رکھتی کہ اس کی طرف نگاہ کرے، لیکن جب بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو ہر کمزور آنکھ والا بھی آسمان دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہم جیسے کم ظرفوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ اپنے عقیدوں کی کمزوری میں بھی امام سے رابطہ جوڑ لو، اس لیے کہ میں نے پردے میں چھپا دیا ہے، میں بادل میں لے گیا ہوں تاکہ تم جیسے دیکھ سکو۔ اگر میں بادلوں کو ہٹاؤں، جس طرح سے حسین کو دنیا نہیں دیکھ سکی، جس طرح سے علی کو دنیا نہیں دیکھ سکی، جس طرح سے حسن کو دنیا نہیں دیکھ سکی، مہدی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو ایک بہت بڑی فرصت اللہ رب العزت نے ان 14 صدیوں میں امام زمانہ کی غیبت کے بعد 1200 سال سے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ پردے میں رکھا تاکہ ہر طریقے سے خدا امام سے جڑے رہے انسان۔ اس کے علاوہ سورج چاہے عیاں ہو چاہے نہاں ہو، چاہے ظاہر ہو چاہے غائب ہو، جب روشنی بکھیرتا ہے، یہ بہت پیاری مثال علامہ مجلسی، خدا نور برسا ان کی قبر پر، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، مخصوصاً ہمارے ان خدام دین مبین اسلام جن کی محنتوں سے آج ہمارے سامنے اسلام باقی ہے، علماء مراجع۔ فرماتے ہیں علامہ مجلسی اسی سورج اور بادل، امام اور پردے غیب سے جو تشبیہ پیغمبر اسلام نے دی ہے، جب سورج آسمان پر ہوتا ہے، چاہے پردے میں ہو، بادلوں میں ہو یا بادلوں میں نہ ہو، بادل میں رہتے ہوئے ملائم روشنی سب کو برابر دیتا ہے، بادل سے ہٹ جائے تو تھوڑی سی شدت کی روشنی سب کو برابر دیتا ہے۔ سورج کسی تبعیض کا قائل نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ مومن ہے، اس کو زیادہ دے دو، یہ کافر ہے، اس کو کم دے دو، یہ اچھا ہے، اس کو زیادہ روشنی دو، یہ برا ہے، اس کو کم روشنی دو۔ سورج یہ بات کا لحاظ نہیں رکھتا، سب کو برابر عدالت سے۔ تو امام کا وجود بھی سب کے لیے برابر ہے، لیکن علامہ مجلسی مثال دیتے، کیا پیاری مثال، جب جن گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوں ان گھروں میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، جن گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں روشنی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورج کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کے دروازے کھولنے اور بند کرنے میں مسئلہ ہے۔ کہ امام بھی جو پردہ غیب میں ہیں، جن کے ذہن و دل کے دروازے کھلے ہوں وہ نور لیتے ہیں، جن کے فکر اور ذہن کے دروازے بند ہوں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا بہترین مثال پیغمبر مکرم اسلام نے فرمائی۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فیہ من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، خدایا ماہ مبارک رمضان میں مجھے مرحوم بنا، محروم نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں میں سے میرا شمار ہو جن پر تیری رحمت نازل ہوئی، ان لوگوں میں سے شمار نہ ہو جن سے تیری رحمت، جو لوگ تیری رحمت سے محروم ہو گئے۔ کیا ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں
सबको बराबर नहीं मिल रही हैं, सबको बराबर मिल रही हैं। तो कौन इससे मुस्तफीज नहीं होता, कौन इससे फायदा नहीं उठाता? जो गुफलत के दरवाजों में अपने आप को बंद कर बैठा है, जिसको जहालत के लॉकडाउन में जो बैठ गया है, वो बाहर आने वाला नहीं है। जहालत के दरवाजों को खोलकर जब इंसान बाहर निकले, तब जाके माह मुबारक रमजान, इमाम ज़मान, दीन इस्लाम से फायदा हासिल कर सकता है। यह अल्लामा मजलिसी की वजाहतें थी। जल्दी जल्दी करके आपकी खिदमत में मुअल्लिफ की वजाहतें बयान करें, जो बहुत प्यारी वजाहतें इन्होंने भी दी हैं मुअल्लिफ ने। सूरज और बादल से तशबीह बड़ी लतीफ तशबीह है। मुअल्लिफ फरमाते हैं, जब सूरज बादलों में जाता है तो क्या कोई जाहिल से जाहिल इंसान भी ये कह सकता है कि अब दोबारा जाहिर नहीं होगा? हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा बादल आ जाते हैं, 3-4 दिन बादल और अबरी माहौल हो जाता है, तो लोग 3-4 दिन अबरी मौसम में बाहर आके कहते हैं कि लगता है कि आज सूरज निकलेगा। पैगंबर इस्लाम सूरज और बादल की तशबीह से फरमा रहे हैं कि जिस तरह से सूरज बादलों से जरूर निकलेगा, इमाम महदी पर्दे से जरूर आएंगे। शम्से हिदायत महदिया जल्लल्लाहु ताला फरह शरीफ जरूर बहुत जल्द गैबत के बादलों से आया होगा, जिसकी तरफ आइमा अलैहिस्सलाम ने दुआओं में हमें समझाया, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। परवरदिगार, जो लोग दिल के दरवाजों को, फिक्र के दरवाजों को बंद कर बैठे हैं, अंधेरों में हैं, वो लोग गैबत और ज़हूर को बहुत दूर देख रहे हैं। लेकिन जिनके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, वो लोग ज़हूर को बहुत जल्दी देख रहे हैं। एक और वजाहत इसी तशबीह से देखें, एक तशबीह कितने मतालिब, कितनी वजाहतें अपने अंदर रखती हैं। सूरज दीगर तमाम सैयारात का महवर है। साइंस में बताते हैं कि सूरज वो मरकजियत रखता है दीगर तमाम प्लैनेट्स में। सब सैयारात सूरज के अतराफ हरकत करते हैं। तो ये तशबीह बता रही है कि वजूद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला कायनात का महवर है। अगर पूरे सैयारात हों, सूरज हटा लिया जाए तो सैयारात बेफायदा रह जाते हैं। पूरी कायनात रहे, इमाम को उठा लिया जाए, इमाम मासूम को उठा लिया जाए, तो फिर कायनात कायनात नहीं रहती। जैसा कि कल उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी रिवायत नकल की थी, मौलाना तस्दीक साहब ने, कि इमाम अली और कायनात हवास और अक्ल हैं। जिस तरह से पूरा इंसान हो, अक्ल ना हो, तो वो तो फिर हम उसको एक कौड़ी का भी कीमत नहीं देते, उसे हंसी मजाक करते हैं, उससे तो सिर्फ दिल बहलाते हैं, उसे कोई फायदे की बात ना उससे हम करते हैं ना पूछते हैं। तो अगर जमाने से इमाम चला जाए तो ऐसे है जैसे किसी इंसान के वजूद से अक्ल चली जाए। सूरज, एक और वजाहत इसकी, सूरज अजीम सैयारा है। अब्र सूरज को कभी भी नहीं ढांप सकता और ना ही ताकत रखता है, बल्कि अब्र ज्यादा से ज्यादा, देखें इसको अगर हम अलग तरीके से बताना चाहें, सूरज एक बुलंदी पर है, हम जमीन पर हैं, दरमियान में अब्र आ जाते हैं। अब ये पर्दा किन के लिए है? सूरज की रोशनी से महरूमी, सीधी मुस्तकीम डायरेक्ट रोशनी से महरूमी किन लोगों के लिए? जो लोग जमीन पर हैं। अगर कोई आदमी किसी वसीले से अब्र के उस पार चला जाए तो क्या अब्र उसके लिए रुकावट बनेगा? उसके लिए रुकावट नहीं है। जो जमीन पर है उनके लिए रुकावट है, वो पर्दे से सूरज को देख रहे हैं। जो बादलों के उस पार चला गया वो सीधे सूरज को देख रहा है। मुअल्लिफ मरहूम अली अकबर दहकान फरमाते हैं, जो दुनिया की मामूली लज्जतों में जमीन गिर हो गए हैं उनके लिए पर्दा है। जो मानवियतों के पर्दों को फाड़ के जा चुके हैं उनके लिए हमेशा हुजूर है, हमेशा ज़ुहूर है। क्या प्यारी मिसाल! हम लोगों को इन मराहिल तक पहुंचने के लिए हिदायतें हैं।
मखसूसन माह मुबारक रमजान अगर आप देखें तो तकरीबन इन्हीं बातों की तरफ इशारा है। अब्र उनके लिए रुकावट है, यहां पे ये मिसाल। आज दुनिया बता रही है, ये भी बहुत प्यारी मिसाल, कोरोना का नाम उस किताब में उन्होंने नहीं लिया है, अलबत्ता उनकी वफात इसी बीमारी से हुई, इसी बला से। खुदा इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए माह मुबारक रमजान के सदक़े। दुनिया की साइंस, तिब आज बता रही है कि इंसान अगर चाहता है कि उसके हड्डियां मजबूत हों और उसके बदन और कपड़ों के जरासीम खत्म हों, तो कुछ देर के लिए जाके धूप में बैठे, सूरज की गर्मी लिया करे, सूरज के नूर में बैठा करे, उसकी गर्मी लिया करे। सूरज बहुत सारे जरासीम को मिटा देता है। सूरज का नूर इलाज है। किस चीज के लिए इलाज है? जिस्म के जो हमारे जिल्द पर, कपड़ों पर जो जरासीम है, उनके लिए इलाज है। पैगंबर इस्लाम की इस तशबीह को देखें कि पैगंबर ने इमाम ज़माना को सूरज से तशबीह दी है कि जिस तरह से सूरज जिस्मी बीमारियों का इलाज, इमाम ज़माना और विलायत का अकीदा फिक्री बीमारियों का इलाज है। और हम सब जानते हैं कि जिस्मी बीमारी सिर्फ बीमार को नुकसान देती है, फिक्री बीमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाती है। बेशक बेशक। आज जो बताया जा रहा है कि इसी बीमारी के पीछे एक सियासत भी चली है, तो ये फिक्री बीमारी है। ये फिक्री बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है। आज हम वतन अपने मुल्क के अजीज में जो मसाइल देख रहे हैं, ये फिक्री बीमारी है। जो एक छोटे से इदारे की कोई मामूली सी गलती को लेके किसी दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, हमने कहा कि वहां पर क्या हालत है कोविड-19 की, तो उन्होंने कहा कोविड-19 को दुनिया टोपी पहना के बिठा दिया, मुसलमान बना के। ये बड़ा फिक्री बीमारी है। ये फिक्री बीमारी जो आपकी खिदमत में अर्ज करें कि खतरनाक है जिस्मी बीमारी से, जो अब यहां से हम समझ सकते हैं, जो खुदा मामूली वायरस को खत्म करने के लिए सूरज का इंतजाम करता है, जबकि छोटी बीमारी है, क्या खतरनाक बीमारी जो फिक्री बीमारियां हैं, क्या उस वायरस को खत्म करने के लिए विलायत का सूरज नहीं रखता खुदा? आज ये जवाब उन लोगों के लिए भी है, अहले सुन्नत इमाम के आने का, यानी एक अकीदा उनका भी है कि एक अल्लाह का खलीफा वली आएगा जो आखिर में दुनिया को अदल से भरेगा, लेकिन उनका अकीदा है कि इमाम नहीं है, अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होने वाले हैं। ये खुद बता रहा है कि फिर इस जमाने में ऐसा है जैसे सूरज के बगैर आप जिंदगी कर रहे हो। बताया है खतरनाक बीमारियों का हल अल्लाह ना बताए, बताया है, बेशक बताया है। जिस तरह जिस्मी बीमारियों का इलाज सूरज की रोशनी है, रूही, फिक्री, अखलाकी, अकीदती बीमारियों के लिए शम्से हिदायत महदवी शाफी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस तशबीह को समझना चाहिए और इस यकीन पर पहुंचना चाहिए कि हमारा मौला सिर्फ बातों में ना रहे कि वो और होंगे यतीमान मजहबो मिल्लत, हमारे सर हमारा इमाम कायम है। आप इंसाफ से बताएं, कौन ऐसा बेटा बच्चा है जो अपने बाप को जिंदा होते हुए जहन में रखे, हफ्ते में एक मरतबा अपने बाप से राबिता ना रखे? अगर हम कह रहे हैं कि हमारा इमाम जिंदा है, वो और होंगे यतीमान मजहब व मिल्लत, तो अपने इमाम अपने बाप से गाफिल रहे हैं, उनके राबिते में ना रहे। ये ना इंसाफी नहीं है, ये बचपना नहीं है। जिस तरह से बच्चे, बाप एक खिलौना घर लाता है, बच्चे के हवाले करता है, तो खिलौने में इतना मगन हो जाता है कि बाप को भूल बैठता है। जब तक वो उस खिलौने के खेलने से सैर नहीं हो जाता, उस वक्त तक फिर बाप को याद नहीं करता। तो हम 4 पैसों में, 2 कारोबार में, 4 बच्चों में मसरूफ होकर खिलौना लेके बच्चों की तरह ना बैठ जाएं। अपने इमाम से जो सूरज की तरह पैगंबर इस्लाम ने बताया, सूरज की तरह इमाम को हम माने हैं, हम फायदा ले रहे हैं। जब फायदा ले रहे हैं तो फिर हमको चाहिए कि इमाम से ताल्लुक और राबिता बरकरार रखें। इस उम्मीद के साथ ये गुफ्तगू हकीर के लिए
آپ تمام سامعین ناظرین ابھی جو دیکھ رہے ہیں، جو آئندہ دیکھیں گے، سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آخر میں امام حجت کی ہی دعا سے اس محفل کو ہم ختم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق من ناجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر، تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والراحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والمغفرة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين۔ اللهم عجل لوليك